اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کا جو موضوع ہم آپ کے سامنے لے کے ہیں ڈسکشن کے لیے، انتہائی دقیق اور انتہائی سخت قسم کا موضوع ہے، جس پر بہت زیادہ تکفیر کا بھی شور مچایا جاتا ہے اور کفر و شرک تک اس معاملے کو گھسیٹا جاتا ہے اور قرآن کی نفی کے نعوذ باللہ الزامات لگائے جاتے ہیں، شیعہ مسلک پر بھی اور بعض ہمارے منصف مزاج سنی بھائیوں پر بھی۔ مرزا منگول جیلوی صاحب نے شیعہ تفاسیر سے بلکہ تفسیر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بروئے قرآن حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کا مخلص صحابی مانتے ہیں۔ خیر، انہوں نے اب جو حوالہ دیا ہے، جو بات کی ہے، اس خیانت کو بھی ہم آپ کے سامنے آشکار کریں گے، اور آج جہاں تک ہو سکے اختصار کے ساتھ، وقت کے دامن میں وسعت نہ ہونے کی وجہ سے اختصار کے ساتھ مختصراً میں شیعہ سنی تفاسیر اور دیگر دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ ایٹ لیسٹ یہ سارا مسئلہ کلیئر تو ہو کہ وہ کیا روایات ہیں جو ہم سے چھپائی گئی تھیں اور اصلاً اس معاملے میں مولویوں نے کیا کیا خیانتیں کی ہیں۔ لیٹس گو۔ اس میں باقاعدہ اہل تشیع کا جو قرآن کا ترجمہ سید فرمان علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اگر وہ زندہ ہے، ادروائز رحمہ اللہ تعالی، ان کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ دکھایا ہے سورہ التوبہ سے، اور حاشیے میں باقاعدہ مینشن ہے کہ دوسرے حضرت ابوبکر تھے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مفتی صاحب کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ شیعہ نہیں مانتے، شیعہ نے تو اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ جی عزیزان گرامی قادر، تو آپ نے ڈیفینیٹلی منگول جیلمی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ سورۃ التوبہ شریف کی جو وہ آیت ہے، آیت نمبر 40 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، اس آیت کو بنیاد بنا کے لفظ صاحب پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی، اب انہیں قرآن نے صحابی کہہ دیا، جو ان کی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالحاظ ایمان انکار کرے وہ کافر ہے، وہ دین سے خارج ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ عزیزان، اگر یہ اسی بات پہ اڑے رہنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں آیت نمبر 39 میں ایک اور جگہ لفظ صاحب آیا ہے، یا صاحب السجن۔ حضرت یوسف علیہ السلام لفظ صاحب کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو اللہ نے باقاعدہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں رکھا ہے، کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اپنے کافر جیل کے ساتھیوں کے لیے۔ اگر وہاں صاحب سے مراد صحیح الایمان ہے تو پھر یہاں بھی ہے، اور اگر وہاں ایمان ٹھیک نہیں ہے تو پھر غار ثور میں بھی نہیں ہے۔ عزیزان، تو جتنے بھی لوگ اس لفظ صاحب ہی اور لا تحزن سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کی صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں مخلصانہ کا انکار جس نے کیا وہ کافر ہے، تو سورہ یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اس پہ شیعہ علماء نے پہلے سے جواب دیے ہوئے ہیں۔ یہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غار ثور شہید عبدالکریم مشتاق رحمہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، کبھی میں کہتا ہوں منگول جیلمی صاحب یہ چھوٹی سی کتاب ہی پڑھ لی ہوتی ہے۔ جن چیزوں کا ہمارے علماء درجنوں دفعہ جواب دے چکے ہیں، وہی چیزیں بار بار اٹھا کے لانا کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا؟ اور خیانت سر چڑھ کے بولتی ہے منگول جیلمی صاحب کی۔ فرمان علی صاحب کا ترجمہ تفسیر میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، جو منگول جیلمی صاحب نے خیانت کی ہے صفحہ نمبر 233 پر سورہ توبہ کی اس آیت کے لحاظ سے۔ انہوں نے نقل کہاں سے کیا تھا؟ در منصور سیوطی، وہ شیعہ روایات میں ہے ہی نہیں، وہ حافظ سیوطی کی در المنصور سے بطور الزام انہوں نے نقل کیا تھا اور پوری روایات نقل کی تھیں اس سے۔ ابھی ہم آئیں گے اس کی طرف۔ عزیزان، اب میں آپ کو وہ ترجمہ تفسیر دکھاتا ہوں جو ماشاءاللہ سے پاکستان میں ویسے ہی بیان کیا ہوا ہے۔ یہ لکھنؤ سے چھپا میرے پاس رئیس المناظرین قبلہ سید مقبول احمد دہلوی رضوان اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ تفسیر موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو زمیمہ چھپا تھا باقاعدہ لکھنؤ سے وہ بھی موجود ہے، جو حاشیہ مکمل کرتا ہے۔ 848 نمبر صفحے پہ مقبول دہلوی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کے تھرو اس کی تفسیر کی، آپ واضح دیکھ رہے ہیں قافی میں، یعنی کہ اصول القافی میں جناب امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ابو بکر سے فرما رہے تھے کہ چپ رہ، بے شک اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے۔
اللہ ان اللہ معنا سے مراد حضرت ابو بکر نہیں، ہماری تفاسیر میں معذرت کے ساتھ اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ خوب چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور کسی طرح چپ بھی نہ ہوتا تھا ماشاءاللہ۔ جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے شخص، تو چاہتا ہے کہ میں انصار میں سے اپنے اصحاب کو تجھے دکھلا دوں جو اپنے اپنے مقامات پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور جعفر سلام اللہ تعالیٰ علیہ جو مولا علی کے بھائی ہیں جعفر طیار، اور اس کے ساتھیوں کو دکھلاؤں جو سمندر میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے منہ پر پھیر دیا، تو انصار بھی اپنے یہ جلسوں میں باتیں کرتے نظر آنے لگے، اور جعفر صلوات اللہ علیہ بھی سمندر میں جاتے دکھائی دینے لگے۔ شیخ جی یعنی کہ حضرت ابو بکر کے دل میں اس وقت یہ بات گزری کہ معاذ اللہ یہ ساحر ہیں، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر خیال کر لیا۔ یہ تفسیر کی ہے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کی، اس لیے ماشاءاللہ یہ ترجمہ تفسیر پاکستان میں بین ہے۔ یہ بات تو آپ پہ واضح ہے۔ عزیزان، میں نے پہلے کہا تھا یہ موضوع چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، چلیں خیر کوئی بات نہیں۔ اب میں آپ کو خیانت دکھاتا ہوں از ائمہ اہل سنت۔ یہ حجت الاسلام غزالی صاحب کی کتاب مکاشفات القلوب میرے پاس موجود ہے۔ انتہائی بڑی خیانت کی ہے اس روایت کو نقل کرنے میں۔ صفحہ نمبر 150 150 پر انہوں نے لکھا کہ بعض سیرت نگاروں نے تحریر کیا، حضرت ابو بکر نے یہ خدشہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ادھر داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ صدیق اکبر صاحب نے جب غار کی اس طرف دیکھا تو قریب سمندر بہہ رہا تھا اور کنارے پر کشتی بندھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ جناب جعفر طیار کے سفر کو بھی اندر سے کاٹ دیا، امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے بھی بات گھما دی، اور پوری روایت میں سے صرف ایک ٹوٹا وہ سمندر والا نقل کر کے غزالی نے 2 ٹوک اپنی مکاشفت القلوب میں اس میں خیانت کی ہے۔ یا واضح دیکھ رہے ہیں۔ اور عزیزان، حزن کے لحاظ سے ایک بات میں بتا دوں، لا تحزن اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رنج و الم میں مبتلا تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو جائے؟ یہ بات بالکل بوگس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ رنج و الم اور حزن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اس پر شیعہ مذہب کے سب سے بڑے دشمن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کی تفسیر عزیزی جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے جی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کی صفحہ نمبر 350 350 پہ سورہ بقرہ کے چیپٹر میں انہوں نے پورا باب لکھا ہے، یہاں پہ باب پورا چیپٹر قائم کیا بیان فرق عالم و حزن کا، بیان فرق عالم اور حزن کا پورا باب بیان کیا ہے یہاں پر جی عزیزان۔ تو ڈیفینیٹلی آپ نے اب معنی میں فرق دیکھ لیا، اور انہی کی تفسیر کے لحاظ سے اب ایک انتہائی عجیب بات جو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے، اس سفر کی شروعات کیسے ہوئی تھی اس پہ بھی ذرا ہم روشنی ڈال دیں۔ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت جلد 2 میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 110 پہ ہجرت کی تیاری واضح وہ لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر کے 2 اونٹ تھے جسے انہوں نے 400 درہم میں خریدا تھا، ایک دوسری روایت کے مطابق 800 درہم میں خریدا تھا، اور 4 مہینے پہلے سے انہیں چارہ وغیرہ دے کر خوب موٹا تازہ کر رہے تھے۔ ان دونوں اونٹوں کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک اونٹ پسند فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے قبول کیا مگر اس کی قیمت ضرور لینی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 900 درہم میں خرید لیا، سبحان اللہ۔ لیے کتنے تھے حضرت ابو بکر نے؟ 300 کے، اور بیچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کے؟ 900 کے۔ عزیزان، یہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر جاتے کہ میرے آقا میں پیسے کیوں لوں آپ سے، آپ پہ جان قربان میں کیوں پیسے لوں آپ سے، لیکن چلیں پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور چلے میں کہتا ہوں جتنے کے لیے تھے اتنے کی بیچ دیتے تھے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ چکا تھا، لیکن کیا کریں۔ اب عزیزان، جو شیعہ تفاسیر میں روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے، تو اس پر یہ سیکھ پا ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آیت غار میں مولا علی کا کیا کام؟ تو کیا شب ہجرت بھول گئے ہیں آپ؟ بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں آپ؟ اور صرف وہاں تک نہیں، غار میں بھی حیدر کرار کا کردار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مولا علی کے مدینہ گئے ہی نہیں ہیں۔ آئیں حافظ سیوطی کی در منصور اب میں پیش کروں گا، در المنصور حافظ سیوطی
اس میں صفحہ نمبر 730 اسی آیت کی تفسیر میں حافظ سیوطی یہاں روایت لے کر آئے ہیں کہ جی جب تیسری رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت علی صلوات اللہ علیہ اونٹ اور رہبر کو ساتھ لے کر ان کے پاس آ پہنچے. پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہوئے, دوسرے پر حضرت ابوبکر سوار ہوئے, پھر مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے. حالانکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کئی لوگ بھیج رکھے تھے. مولا علی صلوات اللہ علیہ کے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے گئے ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ہی نہیں کی, وہ گئے ہی نہیں غار سے. حالانکہ حضرت صاحب تو کب کے ساتھ تھے, جو 300 کی اونٹ لے کے 900 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے سیل کرتے ہیں, نعوذ باللہ. عزیزان, یہ بات تو آپ پر واضح ہو گئی ہے کہ بغیر مولا علی صلوات اللہ علیہ کے ہجرت آقا آگے بڑھی نہیں. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے نہیں جب تک مولا علی صلوات اللہ علیہ نہیں آگے. اب ایک اور خیانت ان اللہ معنا کے آگے جو الفاظ ہیں اسی آیت شریف میں, فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اب یہ علیہ کے لحاظ سے جو خیانت کی گئی ہے عزیزان, یہ ضمیر جمع ہے ہی نہیں, یہ ضمیر واحد ہے. اسے جمع بنانے کی کیا کوشش کی گئی ہے, ذرا اس پہ احتمالات کیا دیے گئے ہیں. تفسیر جلالین میرے ہاتھ میں موجود ہے, اس میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 70 پہ جو ان کے مدارس میں کورسز میں پڑھائی جا رہی ہے کیا یہاں لکھ رہے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ علیہ کی ضمیر میں دونوں احتمال ہیں. ایک یہ کہ اس کا مرجع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اور دوسرا یہ کہ حضرت ابوبکر کی طرف ضمیر راجع ہو. یہ احتمالات کہاں سے آئے جی بھائی عزیزان؟ میں کہتا ہوں ان کے صاحبان تفسیر کو یہ کون سی وحی اتری ہے کہ اس میں دونوں احتمالات موجود ہیں, اور احتمال حتمی دلیل کوئی نہیں. اور اذا جاء الاحتمال فباطل الاستدلال, جب احتمال آتے ہیں دلیل باطل ہو جاتی ہے. کم از کم اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا اللہ کے بندو, احتمالات کی بنیاد پہ دین نہیں چلتا. اور محبت آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ, جو اونٹنیوں کے بیچنے اور خریدنے میں جو سارا معاملہ ہوا تھا. اب اگر میں چھوٹا سا ایک سوال کروں کہ حضرت ابوبکر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی, میں کہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں چلے جانا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا, یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر موت کے منہ میں اطمینان کی نیند سونا یہ زیادہ محبت کی دلیل ہے؟ اسی بات کو مولا علی نے بطور احتجاج پیش کیا اور حضرت ابوبکر سے قسم کھلوائی تھی اسی آیت کے ذیل میں. شیعہ تفسیر کی طرف بھی چلیں تاکہ یہ ہمارے پہ الزام نہ رہے کہ ہم بھی ان کے عقائد کے حامل ہیں. جلد نمبر 4 تفسیر نور الثقلین, شیخ عبد علی الحبیزی رضوان اللہ تعالی علیہ, محدث جلیل, انہوں نے تفسیر نور الثقلین صفحہ نمبر 91 پہ مولا علی کا احتجاج یہاں پر لکھا. حضرت امیر المومنین علی صلوات اللہ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کو خطاب کر کے فرمایا تھا, تجھے خدا کی قسم یہ بتاؤ شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بن کر تم سوئے تھے یا میں سویا تھا؟ حضرت ابوبکر نے کہا آپ سوئے تھے. یہاں حضرت ابوبکر معترف ہیں مولا علی کے اس قربانی کے, مولا علی کے اتنے بڑے سٹانس کے معترف ہیں, اعتراف کر رہے ہیں. عزیزان, تو اب سب سے بڑی بات, سب سے امپورٹنٹ بات, اگر حضرت ابوبکر کو جیسا کہ وہ لا تحزن کو لا تخف بنا دیتے ہیں پکڑ کے, وہ معاملہ ہی اور ہے الحمدللہ, اور صاحب ہی پر بھی ہم نے بات کر دی. اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو انہیں خوفزدہ قرار دینے کی ایک وجہ ہے وہ بالکل بوگس ہے. اس کی دلیل میں دیتا ہوں اور مجھے انتہائی افسوس ہے, خدا کی قسم میرا دل جلتا ہے اس طرح کی حرکتوں پہ جب یہ مولوی اس طرح کے کام کرتے ہیں. انہوں نے جو یہ میرے ہاتھ میں اردو تاریخ الخلفاء کا نسخہ ہے سیوطی کا, اس میں سے غائب کر دی, اس پرنٹ میں ہے ہی نہیں وہ جو اصلی عربی قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھاپ میں تاریخ الخلفاء میں. یہ عربی تاریخ الخلفاء میرے ہاتھ میں موجود ہے. مجھے لٹرلی بہت افسوس ہوا یہ حرکت دیکھ کے. خیر, اس میں صفحہ نمبر 28 میں حضرت ابوبکر کی شجاعت و فضیلت کے باب میں حافظ سیوطیاں عبارت لے کے ہیں, خود حضرت ابی بکر فرماتے ہیں, عن ابی بکر قال لما كان يوم احد انصرف الناس كلهم من رسول الله فكنت اول من فاء. حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں؟ لما كان يوم احد انصرف الناس كلهم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن ہم سارے چھوڑ کے بھاگ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم سارے کلہم سارے بھاگ گئے. فکنت اول من فاء, فکنت اول من فاء, سب سے پہلے مڑ کے واپس میں آیا. اقرار تو کیا تھا ماشاءاللہ کہ میں بھاگ گیا تھا, اور مڑ کے واپس آنا ہی تھا جب مولا علی نے سارا رولا ہی ختم کر دیا تھا کفار کو قتل کر کے. سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور مڑ کے سب سے پہلے میں واپس آیا.
جی عزیزان، اور کتنی ویسے ہر دھرمی والی بات ہے، جب عبارت کا جواب نہ ہوا اردو والی میں سے نکال دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر، اب عزیزان بڑے مزے کی بات، یہ کنایوں میں جو اللہ نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایوں میں اس لحاظ سے باتیں کی ہیں، وہ بہت زیادہ صاحب نظر آدمی سمجھ سکتا ہے، جس کا قرآن اور تفسیر قرآن پہ بہت زیادہ یہ ٹھوس قسم کا مطالعہ موجود ہو کہ اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کنایوں میں لوگوں کو ان کی فضیلت یاد کرواتے ہیں یا پھر ان کے خلاف بات کرتے ہیں. آئیں ذرا، اب کنایتاً تو اتنی ساری باتیں حضرت ابوبکر کے لحاظ سے آپ کے سامنے آ رہی کہ آیت غار کی حقیقی مصداق کون ہے اور حضرت ابوبکر نے کیا کیا. اب منگول جیلمی صاحب کی فیورٹ بابا جی کا اصول ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تفہیم القرآن مودودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100. یہاں پہ وہ بالکل واضح الفاظ میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضرور کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ وہ جب کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے، بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بری مثال کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی رسوائی کیے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے جی جیلمی صاحب، ویسے لا تحزن اور یہاں جو مسئلہ مودودی صاحب کا ہے وہ کچھ ملتا جلتا نہیں ہے. اچھا چلیں بات ختم کرتے ہیں عزیزان، کیونکہ اس طرح اگر میں دلائل دکھانے پہ آیا تو پھر وہ ایک بہت بڑا انبار لگ جائے گا یہاں پہ، تفاسیر کا، کتب تاریخ کا، کتب حدیث کا. اور کتب حدیث سے تو خیر مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یاد آئی. آخری فیصلہ کیا حضرت ابوبکر کی شان میں آیت نازل ہوئی تھی؟ آخری فیصلہ کروا لیتے ہیں حضرت عائشہ سے. اور میں کہتا ہوں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جلد نمبر 2 صحیح بخاری. صحیح بخاری میں سورہ احقاف کی چیپٹر میں، اس کی تفسیر کے چیپٹر میں، سورہ احقاف کتاب التفسیر پارہ 20 صفحہ 883 حدیث نمبر 1934 1934. حضرت عائشہ نے مروان کو ایک جواب دیا تھا، اور میں حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ فقالت عائشہ من وراء الحجاب، حجاب سے، پردے سے حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا، ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری. بات آپ کے سامنے واضح ہے، اللہ نے ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن میں کوئی شے ہی نہیں اتاری ہمارے لیے، الا ان اللہ انزل عذری، جیسے کہ میرے عذر کے لحاظ سے، جو وہ واقع افق ہے جو ان پہ زنا کی تہمت لگی تھی اس کے لحاظ سے حضرت عائشہ بات کر رہی ہیں کہ میرے لحاظ سے وہ پاکیزگی والی آیت تھی، اس پہ بھی ہم جواب دیں گے ان کے لیے تھی یا بی بی ماریہ کے لیے تھی. خیر عزیزان، تو بخاری، صحیح بخاری میں سورہ احقاف کی تفسیر میں حضرت عائشہ واضح فرما رہی ہے کہ میرے عذر کے علاوہ اللہ نے ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل کی نہیں ہے. بھائی صاحب، جب حضرت ابو بکر کی اپنی بیٹی، ان کی اپنی دختر حضرت عائشہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں، جب وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتی کہ ان کے بابا، ان کے والد کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے، آپ شیعوں سے منوا رہے ہیں، آپ شیعوں سے منوا رہے ہیں. پہلے حضرت ابو بکر کی بیٹی کو تو قائل کر لیں، اللہ کے بندے. اللہ اکبر. عزیزان، تو جیسا کہ میں نے کہا تھا دلائل دکھانے کو بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ سارے دلائل کو یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے. اہل علم حضرات کے لیے اتنے دلائل کافی ہوں گے. خیر دیٹس آل. مولا حسین آپ سب کو ہدایت، علم اور لمبی زندگی عطا کریں.